السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان پر مختلف چیزوں کا کیا اثر تھا. مسلمانوں کا جو دور حکومت تھا، اس وقت جو اسلامی اقدار تھی، انہوں نے کیا اثر دکھایا جو کہ آگے چل کے نظریہ پاکستان کا سبب بنا. پھر اس کے بعد مصلحین، ان کے ارشادات، ان کی تجاویز، وہ نظریہ پاکستان کا سبب بنی. اور اس کے بعد مسلمانوں کے سماجی اور ثقافتی حالات بھی نظریہ پاکستان کو پروان چڑھانے کی وجہ بنے. سب سے پہلے اسلامک اقدار، اسلامک ویلیوز. تو مسلمانوں میں مساوات، ایکوالٹی، انصاف، جسٹس، بھائی چارہ، رواداری، یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ زیادہ پنپ رہی تھی. ہندوؤں کی نسبت یہ زیادہ واضح تھی. تو ایسے لگ رہا تھا مسلمانوں کو کہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے. تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو عبادات کرنے کا تو سارا اختیار ہے، آزادی ہے، تو علیحدہ وطن کیوں چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف، مساوات، بھائی چارے، رواداری کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا جیسے خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ہم ان کو بچانے کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں نے پھر رواداری، مساوات، انصاف اور بھائی چارے کی فضا کو قائم دائم رکھنے کے لیے یہ سوچا کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ ان چیزوں کو پریکٹس کر سکے. تو یہ پھر نظریہ پاکستان کی وجہ بنی. دوسرا جو ہے مسلمان مصلحین، ان میں سر سید احمد خان جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اردو اور ہندی زبان کا تنازع شروع ہوا تھا، تو قائد اعظم سر سید احمد خان نے کہا کہ اب ان دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جنگ آزادی کے تھوڑی دیر بعد، کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد، 1867 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا سر سید احمد خان نے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد بہت سال آتے گئے اور حالات خراب ہوتے گئے. پھر مولانا جمال الدین افغانی نے بھی یہی کہا کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن ہی لینا چاہیے. عبدالعلیم شرر نے بھی یہ کہا کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے قطب آباد میں 1930 میں یہ کہا کہ مسلمانوں کا وطن علیحدہ ہونا چاہیے. تو یہ جو مسلمان مصلحین تھے یا مسلم ریفارمرز تھے، ان کی جو تخیلات تھے، ان کے جو نظریات تھے، وہ بھی نظریہ پاکستان کی وجہ بنے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، وہ چونکہ باقیوں سے بہت اچھے تھے، اور اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کی جو روایات تھی، جو معاشرت تھی، جو سماجی ان کا لین دین تھا، جو تعلقات تھے، وہ بہت بہتر تھے، کیونکہ اس پہ اسلام کی چھاپ تھی. اور مسلمانوں نے ان ساری اچھی روایات کو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے محفوظ رکھا. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک اور سیاسی طور پہ جو اہم اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جمہوریت پسند تھے، جمہوری تھے. ان میں شورائی نظام تھا جس میں مشورہ کیا جاتا تھا، اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا تھا. تو یہ بات بھی مسلمانوں کی بہت اچھی تھی.
اور وہ یہ بھی انہوں نے اسلام سے ظاہر ہے کہ لی ہوئی تھی، اور اس کو بھی وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے چلا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا جو ایک اور چیز جس کو اسلام نے اکٹھا کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان مختلف خطوں کے مختلف زبانوں والے تھے، مختلف نسل والے تھے، مختلف طرح کی جو ان میں روایات تھی، اس کے باوجود ان میں بہت زیادہ چیزیں اکٹھی تھیں، مشترکہ تھیں، کیونکہ یہ سارے اسلام کو مانتے تھے۔ تو حالانکہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے آپس کے فرق ہونے کے باوجود بھی اسلام نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ چیز بھی مسلمانوں نے محسوس کی کہ اگر یہ سب کچھ اکٹھا ہو سکتا ہے تو ان کو پھر اکٹھا وطن، ان سب کو اکٹھے ہو کے ایک علیحدہ سے وطن لے لینا چاہیے، اور اس کے لیے وہ نظریہ پاکستان بنایا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد مسلمان بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ ان کے ظلم کے باوجود رہتے رہے، اور آخرکار انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا علیحدہ وطن بناتے ہیں تاکہ ہماری جو سماجی، معاشرتی اور ہماری جو ثقافتی جو روایات ہیں اور جو پہچان ہے وہ قائم رہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، جس کی بنیاد نظریہ پاکستان تھا۔ شکریہ، تھینک یو۔